اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کرو۔ اللہ سارے ان کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں، شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں، شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے،